السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ آج ہم مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب کے پاس ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں اس دعا کے بارے میں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ہمارے ناظرین کو اس دعا کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس دعا کے سلسلے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ شہر کے موقر علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تمام ہی علماء کے آراء سے اتفاق کرتے ہوئے دو تین چیزیں میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم پر دو قسم کے حملے ہیں، ایک انسانی شکل میں حملہ ہے اور ایک وبائی شکل میں۔ اس دعا سے دونوں حملوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی۔ اس کو اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھے اور پورے اعتماد اور اعتقاد سے پڑھے تو وہ دشمن جو انسانی شکل میں ہیں ان سے بھی حفاظت ہوگی، اور وہ دشمن جو وبائی شکل میں ہمارے سامنے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ پورا ایمان ہو، اعتماد ہو اور اعتقاد ہو۔ دوسری بات، پڑھنے میں ادائیگی کے صحیح ہونے کا خاص لحاظ رکھا جائے۔ معنی وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں جب اسے پڑھا جائے تو صحیح پڑھا جائے۔ صحیح کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ صحیح نہیں پڑھتا۔ اس لیے کسی اچھے پڑھنے والے کے پاس، حافظ و قاری کے پاس اس کے تلفظ کی ادائیگی کی مشق کر لی جائے۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی دیکھا تو یہاں لکھا ہوا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید و شیطان مرید۔ اسے ایسے نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید و شیطان مرید۔ اب یہاں کوئی آیت کی نشانی نہیں ہے، لیکن پڑھا ایسے جائے گا۔ اب یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب عام آدمی اسے پڑھے تو پہلے اس کی ادائیگی کی شکلیں حضرات علماء سے، حفاظ و قراء سے یا اچھے پڑھنے والوں سے معلوم کر لے اور اس کی مشق کرے۔ جب تک مشق نہیں ہوگی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ جب ادائیگی درست نہیں ہوگی تو اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اور بسا اوقات غلط ادائیگی سے الٹے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ جس طرح ہم سورہ فاتحہ کی مشق کرتے ہیں، سورہ اخلاص کی، نماز کے سورتوں کی، التحیات کی اور دعائے قنوت کی، کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، بالکل اسی طرح اس دعا کو بھی مشق کے ذریعے سے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور پڑھیں، صحیح پڑھیں، پورے اعتماد و اعتقاد کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس دعا کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس میں جہاں تک صیغوں کا تعلق ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بسم اللہ علی نفسی و دینی اہلی مالی، یہ میرا، میری ذات، میرا دین اور میرے گھر والے، میرا مال، اسے ہم سبھوں کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ سبھوں کے لیے استعمال کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب اسے پڑھیں۔ جب سب پڑھیں گے تو سب محفوظ ہو جائیں گے۔ بس یہ چند گزارشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دعا کے ذریعے سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ مولانا۔ آپ دیکھتے رہیے آپ کی آواز۔ شکریہ۔